Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، بڑی اکثریت ہے۔ وہاں دوسرے نمبر کی جو مائنورٹی ہے وہ ہندو ہیں، جیسے یہاں دوسرے نمبر کی اقلیت مسلمان ہیں۔ یہاں کے مسلمان تو پھر بھی 14% سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہیں، اور مسلمان تنظیموں کا دعویٰ کافی زیادہ کا ہے۔ وہاں پر ہندو آبادی 6% ہے، تو وہ کافی کم ہے۔ یہاں کے جو انتہا پسند ہندو ہیں، ان کے پاس سے بھی طرح طرح کے واقعات جو خبروں میں آتے ہیں ان کی طرف سے، وہ قابل مذمت ہوتے ہیں۔ وہاں پاکستان میں جو انتہا پسند مسلمان ہیں ان کی تعداد پرسنٹیج کے حساب سے بہت زیادہ ہے، اور وہ اقلیتوں پر بھی ظلم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کبھی کسی شیعہ مسجد کے اندر خون کی ہولی ہوتی ہے، کبھی کسی اسکول کے اندر چھوٹے بچوں کو ایک طرف سے بے دردانہ طور پر سب کو مار دیا جاتا ہے، خون ہی خون پھیل جاتا ہے، اور مار داڑ کے اس سے چھوٹے واقعات تو روز کا معمول ہیں، ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ہندو پر ہے یا مسلمان پر۔ یہاں پر بھی شکل یہ ہے کہ وہ جنہوں نے موب لنچنگ شروع کی اور جگہ جگہ ایسے حملے شروع کیے کہ جس کے بارے میں انہیں خود معلوم تھا کہ صاف بچ جائیں گے، پولیس اور اتھارٹیز حمایت کریں گی، ان لوگوں نے اپنے گھروں میں شروع کر دی قتل و غارت گری۔ یہ تو ایک دن ایک لنچنگ کا واقعہ ہوا اور دوسرے دن ایک لڑکے نے اپنی ماں کو مارا، جان سے مارا، بہت معمولی سی بات۔ تو خون لگ جاتا ہے جب، اور بے رحمی آ جاتی ہے، تو پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ وہ ہمارے مذہب کا ہے یا دوسرے مذہب کا۔ یہ نتیجہ ملتا ہے، اسے اعمال کا نتیجہ کہتے ہیں، کہ پھر وہ اصل میں جو بے دردی پیدا ہو جاتی ہے وہ پھر پہلے تو خالی اپنے پرائے کی بات ہوتی ہے، پھر وہ اپنے پرائے کا فرق بھی مٹ جاتا ہے جب دل میں رحم نہیں بچتا۔ آپ اخبار پلٹتے ہیں، کوئی خبر دیکھی کہ جھگڑا ہو گیا، اتنے لوگ مارے گئے، تو ڈھونڈتے ہیں پہلے کہ مسلمان تھے یا ہندو تھے۔ یہ درد کیوں نہیں ہوتا کہ جو کوئی بھی مارے گئے وہ انسان تھے؟ یہ ٹینڈنسی سب میں ہے، یہ عام لوگوں میں بھی ہے، جو چاہے ظالم نہ ہوں اور وہ چاہے مار دھاڑ نہ کرتے ہوں، لیکن یہ کامنلزم یا فرقہ پرستی اتنی تو آ گئی کہ اس کے منتظر رہتے ہیں کسی جگہ کوئی حادثہ پیش آ جائے کہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے۔ مسلمان پر کسی جگہ ظلم ہو تو دل تڑپتا ہے، غیر مسلم پر کسی جگہ ظلم ہو تو آپ خبر پڑھ کے بڑھ جاتے ہیں آگے، وہ خالی ایک خبر ہوتی ہے، اس سے دل کے تاروں میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی۔ جب یہ پوزیشن آ جائے تو پھر وہ ایسے لوگ خیر خواہ نہیں بچتے، دوسروں کی بھلائی چاہنے والے۔ اور مسلم امت جو ہے وہ اگر وہ مسلمان ہے تب وہ دعویٰ کرتے رہیں کچھ بھی، تو پہلے نمبر کی چیز ان کے اندر خیر خواہی ہوتی ہے، بھلائی۔ پاکستان کی جو ہندو آبادی ہے وہ زیادہ تر سندھ میں رہتی ہے، ان کا جو صوبہ سندھ ہے کنسنٹریٹڈ ہے وہاں پر، اور دوسرے صوبوں میں نہیں کے برابر ہے۔ کچھ گاؤں جو ہیں وہ ادھر ہیں انڈین بارڈر کے قریب،
اس میں پرسنٹیج کافی زیادہ ہے ہندوؤں کی، بعض جگہ 50% تک ہے۔ وہاں سے خبریں اب کچھ زیادہ آنے لگیں، اکا دکا پہلے بھی آتی تھی، اب ایسے آنے لگیں کہ وہ ایشو بننے لگا وہاں پر بھی، اور بات پرائم منسٹر کے کانوں تک پہنچنے لگی، انسانی حقوق کی تنظیمیں کھڑی ہونے لگیں، اس میں وہ بھی ہیں جو مسلمان ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں۔ وہاں کنورژن کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اب کنورژن یعنی تبدیلی مذہب کے، اسلام قبول کر رہا ہے کوئی اپنی پسند سے تو بہت اچھی بات ہے۔ فورس کنورژن ہے، جبری تبدیلی مذہب ہے، تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہندو کہہ رہے ہیں فورس کنورژن ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے قبول کر رہے ہیں۔ واقعات کافی بڑھ گئے، مثلاً ابھی پچھلے ہی مہینے ایک ہی ضلع کے اندر جو امیر کوٹ ہے، جہاں ہندو آبادی اچھی خاصی ہے، اس ضلع میں پچھلے ہی مہینے 25 واقعات ہوئے، اور ان کی نیچر سب کی ایک جیسی ہے۔ 25 واقعات ہوئے، کوئی فیملی اسلام قبول کرتی، کوئی لڑکا اسلام قبول کرتا، کوئی عورت اسلام قبول کرتی، وہ نیچر ساری کی سب کی ایک جیسی ہے۔ رات میں کسی وقت 3 بجے کچھ ہتھیاروں سے لیس کچھ نوجوان آتے ہیں، وہ 1 یا 2 لڑکیوں کو لے جاتے ہیں اٹھا کر، یہ جا کے FIR لکھاتے ہیں یا شور مچاتے ہیں، جب تک FIR درج نہیں کی جاتی۔ FIR میں کئی دن لگ جاتے ہیں، وہ تب تک ویڈیو ایشو ہو جاتا ہے لڑکی کا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں نے اپنی مرضی سے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ ایک ہی پیٹرن ہے کل، کچھ لڑکے بھی کر رہے ہوتے ایسے، اسلام قبول کر رہے ہیں، کچھ مرد بھی کر رہے ہوتے۔ لڑکیاں عام طور سے 18 سال بالغ ہونے کی قانونی عمر ہے، عام طور سے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو وہاں جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں، اور یہ جو گاؤں ہیں ان سے متصل گاؤں کے اندر ایک برچنڈی کی درگاہ ہے، تو اس کے جو متولی ہیں وہ دھڑا دھڑ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے۔ وہ ہمیشہ 20 سال یا 19 سال عمر لکھتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹ کوئی نہیں مانگتے۔ پوچھتے ہیں تم کتنے سال کے ہو، تو وہ کہتی ہے 18 سے تو زیادہ ہی بتانا ہے اسے، ہوتی بھی ہوں گی 18 سے زیادہ کی، لیکن ہر ایک کی عمر 18 19 یا 20 سال وہ لکھ دیتے ہیں، کوئی اس کے لیے ثبوت نہیں مانگتے اور سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں کہ اس نے اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے۔ اس کا بھی ویڈیو ایشو کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس طرح کا واقعہ کوئی اگر یہاں ہو تو ہنگامہ مچ جائے، اس لیے کہ ہندو اکثریت میں ہے نا، اور وہ حملہ کر دیں، اور یہ ہو کوئی ایسا ویڈیو ایشو ہو کہ ہاں اپنی مرضی سے فلاں جگہ فلاں لڑکی ہے تو حملہ کر کے چھین کر لے جائیں گے، تو وہاں پر کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ وہاں سماج بھی ان کی حمایت کرتا ہے، پولیس بھی ان کی حمایت کرتی ہے، اتھارٹیز بھی سب ان کی حمایت کرتی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، اپنی مرضی سے نکاح بھی کر لیا۔ لے جانے والے عام طور سے زیادہ تر اکثریت ان کی ہے کہ جن کے پہلے سے شادیاں ہو چکی ہیں، وہ جو جس سے کسی سے نکاح کی کوئی خبر آتی ہے کہ نکاح ان سے کر لیا، عام طور سے شادی شدہ و بچوں والے ہوتے ہیں۔ اس میں بھی دینی اعتبار سے کوئی حرج نہیں تھا، شادی شدہ ہیں، بچے والے ہیں، کسی ایک نامسلم لڑکی سے یا عورت سے نکاح کر لیا انہوں نے، اور لیکن ایک پیٹرن ہو کہ یہی واقعات چل رہے ہوں۔ بھائی ٹھیک ہے، ہندو تو نہیں ہو رہے، لیکن کوئی لڑکا بھی مسلمان ہوتا اور کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر لیتا۔ ہوا ایک ایسا واقعہ 2 سال پہلے ہوا تھا۔ 2 سال پہلے ایک لڑکے نے ادھر کے علاقے کے امیر کوٹ کے آس پاس کے، وہ اچھا پڑھ لکھ گیا، کراچی میں جاب کرتا تھا، ایک مسلمان لڑکی سے افیئر ہوا، لڑکے نے اسلام قبول کر لیا اور نکاح کر لیا۔ پختون لڑکی تھی،
ان کے گھر والوں کا ایک جتھا آیا، لڑکے کے گھر پر حملہ کیا. یہ تو تھے نہیں جنہوں نے شادی کی تھی، ان کی بہت سی عورتیں اٹھا کر لے گئے وہ. پولیس نے بہرحال وہ عورتیں تو بازیاب کرا دی، ریکور کرا دی جو وہ اٹھا کر لے گئے تھے، لیکن ان کے لڑکے کے گھر والوں نے لڑکی کو فوراً واپس بھیج دیا کہ تم جاؤ یہاں سے، ہماری تو زندگیاں خطرے میں ہیں. تو یہ ایک کیس ہوا تھا 2 سال پہلے. اس نے اسلام قبول کر لیا، اسے بھی ویلکم کیجیے کہ اسلام قبول اس نے کر لیا، بڑی خوشی کی بات ہے. اب ایک لڑکی سے شادی کر لی تو اب یہ عزت سے یہ رہیں. دقت یہ کہ وہ لڑکیاں بھی عزت سے نہیں رہتی. یہ سب باتیں چونکہ جب آفیشیل تحقیقات ہوتی ہے اور پھر اس نے خود بیان دے دیا لڑکی نے کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو جو ہیومن رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب بہت غریب گھروں کی، مزدور گھرانوں کی لڑکیاں ہیں. ہندو عام طور سے غریب ہیں، وہ جو اچھے پیسے والے ہیں وہ کراچی میں ہیں. لیبر کلاس ہے، اس کے ایگریکلچر کی لیبر ہے. تو وہ اگر کسی لڑکی کو لے جاتے ہیں کہ یہاں پر تم بہت اچھے تھے، تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ذرا اونچے گھر میں گئی، نکاح کر لیا تم سے. اور دوسرے یہ کہ پھر جب وہ نکاح کر لیا اور جبری ان کے ساتھ خلوت بھی ہو گئی، تو وہ 2 وجہ سے اپنے گھروں کو جانا پسند نہیں کرتی. بیان یہ دے دیتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے کر لیا. یہ ان کا کہنا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یہ ان کا کہنا ہے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ان لڑکیوں کے پاس. وہ اپنے گھر واپس جانے میں بہت مسائل ہیں ان کے اپنی ذاتی زندگی کے بدنامی کے مسائل اپنی جگہ پر. اس سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ پھر اگر وہ گھر واپس چلی گئی تو پھر ان کے گھر پہ اور حملے ہوں گے، اور ماں باپ محفوظ نہیں ہوں گے، دوسرے گھر والے نہیں ہوں گے. تو وہ چپ ہو جاتی ہیں، بیان دے دیتی ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے، اور یہ کہتے ہیں مسلمان کے نہیں، اپنی مرضی سے کرتی ہیں. عام طور سے لڑکیاں، میں نے جتنے کیس تلاش کیے، ڈھونڈے، معلومات کی کچھ پاکستان میں، کچھ جن ہندوؤں سے کچھ رابطہ ہے ان سے پوچھا، انہوں نے جو ریکارڈ بھیجا تو اس میں نیوٹرل، بالکل جو غیر جانبدارانہ جو جتنی تحقیق سے بات نکلتی ہے وہ عام طور سے 15-16 سال کی عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں. کبھی کوئی زیادہ بھی ہوتی ہوگی 18 سے. تو وہ یہ سوال کرتے ہیں، وہاں کے ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ آخر یہ ایک ہی یک طرفہ بات کیسے ہے کہ شادی شدہ عمر کی لڑکیاں جو ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، وہی لگاتار جہاں سے جا رہی ہیں اور اٹھا کر لے جائی جاتی ہیں زبردستی. اس پر بھی ہوئی، نیوٹرل اداروں نے تحقیقات کی، وائس آف امریکہ نے تحقیقات کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، سب جبراً نہیں لے جائے جاتے. وہ جبری واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن سب نہیں لے جائے جاتے ہیں جبری، وہ اپنی خوشی سے بھی جاتی ہیں. لیکن خوشی سے جانے کا کیس 2 طرفہ ہوتا، اس میں بھی ہو سکتی ہے بات. اس میں بھی یہ بات ہو سکتی ہے کہ 2 طرفہ جو نہیں ہے، کہ مسلمانوں کے یہاں بہت خرابیاں اور بہت کرپشن اور بہت ہندوؤں کے رسم و رواج آ جانے کے باوجود ہندو لڑکی کی شادی زیادہ مشکل ہے مسلمان لڑکی کے مقابلے میں. تو وہاں پر ان کو ایک تو یہ کہ پہلے غریب گھروں کی یا مزدور طبقے کی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے یہاں جو ان کے شادی کے جو اپنے مسائل ہیں ہندو برادری کے اندر، یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ تم سے نکاح کریں گے اور تم اچھے گھر میں رہو گی اور بڑے گھر میں رہو گی اور عزت سے رہو گی، تو چلی جاتی ہیں. تو اپنی خوشی سے بھی جاتی ہیں، اپنے سے زیادہ عمر والوں کے ساتھ، شادی شدہ کے ساتھ. یہ تحقیقات وائس آف امریکہ نے کی تھی. نے کہا سب نہیں، لیکن یہ کیس بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پر گھس کر اور ہتھیار لے کر گھستے ہیں اور وہاں وہ لوگ کچھ کر نہیں پاتے اور اٹھا لاتے ہیں، اور اس میں کوئی دخل نہیں دیتا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا کسی کا. اتنا انتظار کراتی ہے پولیس رپورٹ لکھنے سے پہلے کہ وہ انہیں، پولیس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آ جائے گا بیان. تو وہ ایک ویڈیو ایشو ہو جاتی ہے لڑکی کی کہ اپنی مرضی سے کی، پولیس کہتی ہے تو اپنی مرضی سے اس نے شادی کی، نکاح کیا، اور یہ زیادہ عمر کی. اب یہ ہوتا رہتا ہے کہ نہیں، زیادہ کی نہیں تھی، کم کی تھی، یہ اپنے دعوے چلتے رہتے ہیں، اسے کوئی سنتا نہیں. لیکن اہم بات یہ ہے اس سارے پہلو کا، ہم سے مشتمل، ہم اس نظر سے بھی دیکھ سکتے تھے کہ اچھی بات ہے اسلام میں آ رہی ہیں تو اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ وہ
یہ بھی معلوم ہوا بہت سے لوگوں کی رپورٹس دیکھنے کے بعد اور معلومات کرنے کے بعد کہ یہ پھر ان کی جو خوشی کی زندگی ہوتی ہے وہ 15 دن 1 مہینے کی ہوتی ہے. اس کے بعد انہیں کوئی کمرہ دے دیا جاتا ہے الگ، وہ وہاں پر زندگی گزارتی ہیں، وہاں وہ رہتی ہیں. یہاں پر وہ مچھلی بھون آپ نے دیکھا نا قلعے میں، یہ محل سرا ہوا کرتی تھی. اس میں نواب حامد علی خان صاحب کی 200 بیویاں رہتی تھیں، بیگمات. شاید نئے بچوں کو نہیں معلوم، پرانے سب جانتے ہیں. 200 سے کوئی زیادہ بیگمات اس میں رہتی تھی، کہلاتی بیگم تھیں، بیگم صاحب. پھر اس کے بعد جب نواب رضا علی خان نواب ہوئے تو انہوں نے سب کو کچھ وظیفہ دے کر چلتا کر دیا، بات کو بھی وہ وظیفہ جاری رہا کہ جائیے اب آپ لوگ یہاں سے. میں یہاں جس جگہ پر، جہاں جس محلے میں جہاں میرا گھر تھا، جہاں میری پیدائش ہوئی، وہاں پڑوس میں ایک رہتی تھی، بیگم صاحب کہلاتی تھی. وہ سب ہر ایک ان کو بڑا چھوٹا بیگم صاحب کہتا تھا. بہت غریب اور بہت کسمہ پرسی کے حالات تھے، لیکن یہ تھا کہ یہ ان بیگمات میں سے تھی. ہمارے بچپن میں کافی بوڑھی تھی وہ، تو ان بیگمات میں سے تھی جو جنہیں بات کو انہوں نے نواب رضا علی خان نے پھر اسے خالی کرا لیا، انہیں روانہ کر دیا. تو وہ ان کی پسند کے حساب سے ایک دن، ایک رات یا ایک ہفتے کی ہوتی تھی. اس کے بعد پھر کوئی اگلی آ جاتی تھی، اور وہ پھر وہ پرماننٹ ہمیشہ محل سرا میں رہتی تھی. پھر اس کو نواب صاحب کے ککش میں جانا پھر اسے نصیب نہیں ہوتا تھا. یہاں بھی ہوتا یہ ہے کہ وہ مالدار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو لوگ یہ کرتے ہیں، اور وہ زمیندار طبقے سے. یہ زمیندار طبقہ یہاں تو ہو گیا ختم، زمینداراں وہ وہاں پر جاری ہے، اور ان کے بڑے زیادتیاں اور ظلم یہاں پر بھی ہوا کرتے تھے. مسلمان زمیندار بھی کرتے تھے. آج بھی یہ دلت نام لیتے ہیں، بھولے نہیں ان واقعات کو، اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ بڑے ظلم کیے ہمارے ساتھ انہوں نے، ہماری عورتوں کے ساتھ مسلمان زمینداروں نے. بلکہ ہندو تو بزنس میں زیادہ تھے، زمیندار مسلمان زیادہ تھے برٹش پیریڈ میں. تو وہ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ظلم کیے. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اب اس طرح کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، ورنہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کمی نہیں چھوڑی. اب یہ تو حالت ہے مسلمانوں کی. وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے ہوتا ہے کہ وہ عزت سے رکھتے، ٹھیک ہے چلیے کوئی زبردستی اٹھا لائے، کوئی اپنی پسند سے آ گئی جسے اٹھا لائے، اس نے بھی اعلان کر دیا کہ میں نے عزت سے شادی کی، لیکن سارے معاشرے کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ اب وہ ان کے اسٹیٹس کی، جس اسٹیٹس کا کوئی جو شخص لے کر گیا ہے، اب ان کے اسٹیٹس کی ان کی بیگم ہے، وہ عزت دار ویسے ہی. تو ممکن ہے کہ پورے معاشرے میں کھلبلی مچتی، اور پھر صرف عورتیں ہی نہیں، مرد بھی اس سے متاثر ہوتے. وہ خاندان بھی جنہیں بات کو شکایت تھی، غریب لوگ ہیں، وہ بھی راضی ہوتے اور پسند کرتے اسے، اسلام سے متاثر ہوتے. تو یہ نہیں ہے وہاں، وہ چند دنوں کی ہوتی ہیں. وہ پھر ایک کمرہ ان کو دے دیا جاتا ہے پرماننٹ کہ یہاں پر رہ لو، گھر وہ واپس نہیں آ سکتی، وہ جانتی. تو یہ ظلم ہے. یہ ویسے ہی ظلم ہے جیسے یہاں پر زمینداروں نے کیا، مسلمان زمینداروں نے، اور جو نوابوں نے کیا، یہ اسی طرح کا ظلم ہے. ظلم رہتا نہیں باقی. انسانوں کی عمریں کم ہوتی ہیں، ہم اس سے ناپتے ہیں. قوموں کی عمریں اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں، 3 نسلیں 4 نسلیں. تو اس لیے وہ نظر یہ آتا ہے کہ باپ نے بھی یہ کیا اور بیٹے بھی عیش کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا، حالات بدلتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر وہ پوری نسلیں اس کا انجام بھگتتی ہیں. اور وہ جنہوں نے یہاں دنیا میں انجام نہیں بھگتا، ذاتی طور پر ان کے ساتھ میں ذہنی اور کیا کیا خلفشار رہے، اس سے تو ہم واقف نہیں ہوتے، سزائیں ملتی ہیں کس انداز میں، لیکن ان کو پھر آخرت میں سزا ملے گی. لیکن یہاں دنیا میں ان کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں. ہوتا کچھ عرصے کے بعد ہے، کچھ نسلوں کے بعد، 3 نسلوں کے بعد، 4 نسلوں کے بعد. تو یہ اب وہ جو ظلم چھپا ہوا تھا، جو بہت زیادہ آوازیں نہیں ہوتی تھیں پہلے، اب وہ کچھ جلوس ولوس بھی نکالنے لگے، وہ آوازیں اٹھنے لگی. تم نے جس خون کو مقتل میں دبا رکھا تھا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے.
اب شور مچا، دنیا کو معلوم ہوا، عمران خان نے فوراً، جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے فوراً احکامات جاری کیے اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ ایبڈکشن، اغوا تھے یا فورس کنورژن تھے یا مردی کی شادیاں اور مردی کا تبدیلی مذہب تھا۔ رپورٹ دینے والے تو نیچے کے ہوتے ہیں نا، عمران خان تک ہر بات پہنچتی بھی نہیں، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، عمران خان تو خالی ایک نام ہو گیا، وزیر اعظم تک تو ہر بات نہیں پہنچتی، ہزاروں واقعات میں سے کچھ پبلسائز ہو جاتا ہے، کوئی پہنچ جاتی ہے، بہت زیادہ اخبارات اور سوشل میڈیا پر جو آتا ہے اس پر فوراً ایکشن کے آرڈرز آتے ہیں، ایکشن کے آرڈرز آتے ہیں، لیکن ایکشن کے آرڈر، ان کی جگہ نیت اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، ایکشن کے آرڈر یہ ہیں کہ، اور بات بھی صحیح ہے کہ بھئی اگر جبری نہیں تھا تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کیا تھا، اب تحقیقات نیچے والے کرتے ہیں، تو وہ تو نیچے والے آج تک یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جبری کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں پر۔ وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں خود مسلمانوں پہ ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، خود وہاں کے مسلمانوں پر بھی ظلم چل رہا ہے، اور ساری دنیا میں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ برما کے اگر مسلمان آئیں تو یہاں کے جو ہندو ہیں ان کو ذرا سا بھی درد نہ ہو، جو کچھ ان پر گزرا وہ سب سننے کے بعد، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کسی جگہ اگر غیر مسلموں کے اوپر کوئی کچھ گزرتی ہے تو وہ ہمارے لیے خبر ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا، تو پھر انہیں بھی نہیں ہوتا۔ کسی ہندو کو کچھ ہو جائے تو انہیں پریشانی ہوتی کہ ہندوؤں کو ستا رہے ہیں، وہ چاہے بنگلہ دیش کے بارے میں وہ صحیح یا غلط وہ کچھ بیان دیں، چاہے پاکستان کے بارے میں بیان دیں کوئی۔ اسلام تو انصاف کا دین ہے، جبری تبدیل مذہب کی اجازت نہیں دیتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کے اندر کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کیا تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا کر پیدا نہیں کر سکتا تھا کیا؟ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو تم سے ہم زبردستی کرائیں گے کہ ایمان لے آئیں سب؟ یہ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، دوسری جگہ فرمایا کہ تمہیں ان پر داروغہ تھوڑی بنایا ہے، تمہارا کام پہنچانا تھا، وہ کر نہیں رہے، تمہارا کام تو پہنچانا تھا، ہر ایک کو بتا دینا تھا، وارننگ دے دینی تھی، غلط انجام اچھے اس کی بشارت دینی تھی، جو کامیابی کی، اگر اچھے راستے پر چلے جائیں تو تمہارا کام تو یہ کرنا تھا، وہ تو نہیں کرتے۔ اس سے جبر کی اجازت تو تھی نہیں، تو فورس کنورژن اگر کسی جگہ ہو رہے ہیں تو وہ اسلام کے خلاف ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ آج کی دنیا میں تو خبریں دبتی نہیں ہیں، پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہیں۔ وہ دور اور تھا جب خبریں، مقامی خبریں جو جس جگہ ہوتی تھی اسی علاقے کے اندر گھٹ جاتی تھی، بس اب ہر جگہ پہنچتی ہیں، کوئی خبر کسی جگہ نہیں دبتی، تو پھر اسلام بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کا یہ رخ نہیں پہنچتا کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ ظلم کے خلاف تمہیں جنگ کرنی پڑے تو حملہ کرنا پڑے تو حملہ کرنا ہے، قرآن حملے کی بات اور کسی معاملے میں نہیں کرتا۔ اسٹیٹ کے ایکسپینشن کے لیے حملے کی اجازت نہیں ہے، اپنی سرحدیں بڑھانے کے لیے کہ انہیں اسلام میں لے آئیں گے، آپ نہیں لا سکتے زبردستی، اس کے لیے حملے کی اجازت نہیں ہے اسلامی اسٹیٹ بڑھانے کے لیے۔ وہاں پر اگر کسی جگہ، لیکن اگر کسی جگہ ظلم ہو رہا ہو، کسی اور ایکسکیوز سے جنگ کے اندر، اقدامی جنگ، آفینسو وار، حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تمہارے اوپر ہو حملہ تو ڈیفنس کرو، لیکن اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے بڑے لیول پر تو اجازت نہیں، حکم ہے۔ تمہارے اوپر حملہ ہو تو اجازت ہے، اذینا کے الفاظ کے ساتھ میں بات شروع ہوئی، اجازت دی جاتی ہے اب تمہیں، اور یہاں حکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم جا کر لڑتے نہیں ان لوگوں کی حمایت کے اندر کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے، بچے بڑے بوڑھے وہ سب پکار رہے ہیں، وہ آوازیں لگا رہے ہیں کہ اپنی اپنی زبان میں خدا کو پکارتے ہیں وہ کہ کسی کو تو بھیج ہماری مدد کے لیے اپنی طرف سے، ہم بڑے مجبور ہیں، ہمارے اوپر ظلم چل رہا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم نہیں جاتے؟ یہ سب کے لیے ہے، یہ نہیں کہ مسلمانوں پر کہیں ہو رہا ہوتا۔
تو اسلام کہتا ہے لڑنے جاؤ، صرف ایک ہی کیس میں کہتا ہے لڑنے جاؤ، اور حملہ کیوں نہیں کرتے؟ اگر تمہارے پاس طاقت ہو تو، نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ تو اس کے لیے اسلام لڑائی کی بات کرتا ہے، جنگ کی بات کرتا ہے، حملہ کرنے کی بات کرتا ہے، ظلم روکنے کے لیے۔ ہم وہ نہیں کر سکے تو کچھ اس سے جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ اگر وہاں کے ہندو آواز اٹھاتے ہیں تو ہم یہاں کے مسلمان بھی اٹھائیں۔ لوگوں کو، دنیا کو معلوم ہوگا یہ انصاف والے لوگ ہیں۔ اسلام میں لوگ آتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی، ہم تو خود اسلام کے پھیلانے والے ہیں، ہمیں حکم تھا، لیکن اسلام کو سمجھ کر آئیں، اسلام کو پسند کر کے آئیں، اسلام کی خوبیوں کو جان کر آئیں، اس میں عورتیں بھی آئیں اور مرد بھی آئیں، فوج در فوج آئیں۔ تو یہ تو بہت خوبصورت بات ہوگی، اور یہ تو تمنا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اور اس کی کوششیں ہونی چاہیے، وہ تو نہیں ہوتی۔ لیکن جبر اور زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف قرآن کہتا ہے کہ جاتے کیوں نہیں جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اسے روکنے کے لیے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ غیر مسلموں پہ کہیں ظلم ہو رہا ہے تو جو ہم سے ہو سکے وہ ہم کریں اجتماعی طور پر۔ دنیا کو ایک پیغام تو جائے گا کہ یہ مسلمان کچھ اور یہاں کے نہیں کر سکتے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، یا کم سے کم آواز ہی بلند کرتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر تو آواز کی بھی بہت ویلیو ہو گئی، پہلے نہیں تھی۔ وہ کچھ نہیں ہوتا، کسی جگہ پر خالی کلک کرنا ہوتا ہے کہ ہم بھی ساتھ ہیں، یس کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ لاکھوں کی تعداد ہو جاتی ہے، کسی ووٹنگ کے اوپر وہ جاتی ہے تو اس کا اثر لیا جاتا ہے، وہ اپنی میز پر بیٹھے بیٹھے بھی ہوتا ہے۔ تو آج کے دور کے میں آواز پہنچتی ہے، اگر زیادہ ہو جائیں تو اس کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے، نظر انداز نہیں کیا جاتا، بشرطے کہ پہنچے زیادہ تعداد میں۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، ایسے مسلمانوں کی نہیں ہے ضرورت۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مسلمان ہو کر آ گئے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اور ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہیں گے کہ لوگ اسلام میں آ جائیں، اسلام کو سمجھ کر پوری کمیونٹی آئے، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ لیکن انہیں لے جانے کے بعد کچھ دن اپنے ساتھ رکھ کے لڑکیوں کو، اور پھر کچھ دن استعمال کر کے، اور پھر ایک کمرے میں زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو یہ تو ظلم ہے۔ یہ لڑکیاں اٹھانا ہی ہے، چاہے وہ بیان دے دیتے ہیں، یہ اغوا ہی ہے۔ اور پھر اگر لڑکی عمر میں اور چھوٹی ہے، ایسے بھی واقعات ہیں۔ ایسا ہوتا ہے رپورٹ لکھانے والے عام طور سے کم لکھاتے ہیں عمر، وہ اگر 14 سال کی لڑکی ہو تو 10 سال لکھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 22 سال کی تھی اور 10 سال لکھا دی۔ تو پھر ایسے واقعات جہاں پر کچھ کم ہو، اگر عمریں واقعی کم ہو، 16 سال تک تو ٹھیک ہے، کچھ میچور ہو جاتی، نہیں ہوتی بہت میچور، ذہنی طور پر میچور، بات میڈیکلی بالغ ہونے کی نہیں ہے۔ تو اگر مینٹل میچورٹی نہیں ہے، عمر اگر کسی کی 14 سال کی ہے، 16 سال سے کم کی ہے، تو کم سے کم قانوناً یہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں، اسے اپنی مرضی کے اعلان کرنے کا حق نہ ہو، اور بڑی ہو جائے تب اپنی مرضی کا اعلان کرے۔ پچھلے سال ایک قانون، پچھلے سال سندھ اسمبلی کے اندر ایک قانون کنورژن کے لیے گیا تھا، پاس ہو گیا کہ فورس کنورژن روکے جائیں، اور دوسرے مذہب کی کوئی کم عمر لڑکی جو ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر اگر جائے تو اپنے بڑوں سے اجازت لے کے جائے، اس کے اوپر کی جا سکتی۔ تو وہ قانون اسمبلی نے پاس کر دیا۔ پھر کچھ مسلمانوں کی تنظیمیں اٹھی، طاقتور تنظیمیں، انہوں نے کہا یہ تو ہرگز نہیں ہوگا، اور گورنر نے پھر اسے واپس کر دیا۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں کہہ رہی ہیں کہ اسے دوبارہ اسی بل کو پیش کیجیے اور اسے پاس کرائیے۔ ہم یہاں سے کچھ اپیل کر سکتے ہیں کہ ہونا چاہیے، دوسرے ملک میں رہتے ہیں، لیکن ہم صرف انسانی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں کسی انسان کو تکلیف ہو، آپ کو اگر کہ یہ ہمارا خون ہے، یہ آدم سے چلا آ رہا، یہ انسانی برادری ہے، اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے بنی نوع انسان کو، ہر انسان کو۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کا، اللہ نے بنی آدم کا اکرام کیا، قابل اکرام ہے وہ۔ اللہ کے اگر باغی ہیں تو وہاں سزا ملے گی، لیکن ہم بتائیں بھی تو کہ تم ہو باغی، یہ بھی ہمارا کام تھا۔ تو ہمارا تو کام خیر خواہی تھا، ورنہ قابل احترام ہر جان ہے۔ تو اور ہر ایک کے اوپر ظلم، اور ہر ایک
کے ساتھ میں زیادتی کا ہمیں دکھ ہونا چاہیے. وہ جو چلے گئے ہماری غلطی تو تھی، لیکن وہ جو چلے گئے وہ گزر گئے، یہ دکھ ہونا چاہیے. اگر آپ ارتھیاں اٹھتے ہوئے دیکھتے تو یہ دکھ ہو جانا چاہیے کہ یہ نکل گئے، ہم کاش ہم نے کچھ بتایا تو ہوتا ہی نہیں. یہ بھی ایک چلے گئے، ہم سے پوچھا جائے گا اگر ہمارا کہیں مل سکتے تھے، اگر کہیں ہمارے تعلقات تھے تو اس بات کا ہی دکھ ہوتا کہ یہ ایک اور گزر گئے، اس سے پہلے گزر گئے کہ ہم پہنچ سکتے ان تک. مسلم امت کا تو مزاج یہ ہونا چاہیے. وہاں میں نے بہت تلاش کیا کہ رابطہ کسی سے ہو سکتا ہے، یعنی انسانی حقوق کی تنظیموں میں سے ایک میں نے لکھا ہے خط الیکٹرانک اس کے ذریعے، جو ان کا پیج تھا اس کے ذریعے. فون نمبر تو نہیں ملا. جو بھی جواب آئے گا کہ اس طرح کے جو واقعات ہوں ہمیں اطلاع دیا کریے تاکہ ہم بھی یہاں سے کچھ کہہ سکیں اور ساتھ دے سکیں. اب یہ اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ جو وہاں پر زیادتیاں اور ظلم کر رہے ہیں انہیں تو بھیانک سزا ملے گی. ہم جو کچھ کر سکتے تھے وہ نہیں کیے، اس کا حساب تو ہم سے لیا جائے گا. لیکن جواب میں اتنا اور ہوگا، یہ قانون مکافات عمل ہے، لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ، کہ پھر آپ پر بھی ظلم یہاں پر بڑھے گا، بڑھتا جائے گا. آپ ظلم روکنے کی کسی اور جگہ جہاں ہماری جتنی زبان سے اگر طاقت ہے اگر روکنے کی کوشش کریں تو وہ قانون مکافات عمل ہے کہ آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، پھر آپ کو بچایا جائے گا اور آپ کو روکا جائے گا. وہاں اللہ کی مدد آئے گی، یا اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. تھوڑے سے جو بھی تھوڑے سے مسلمان ہیں انہیں جا کے سمجھاتے، دعوت دیتے. شاید وہاں پر تو بہت آسان تھا، شاید پتہ نہیں کب کے آ چکے ہوتے، سب مان چکے ہوتے. ایسے لائیں گے ان کی لڑکیاں اٹھا کر تو کہیں نہ کہیں تو یہ ہوگا کہ وہ پھوٹے گا جوالا مکھی اور آدھے فجاں پھٹے گا، اور پھر دور تک اس کی بازگشت، اس کی گونج اور اس کی دھمک جو ہے وہ بڑی دور تک جائے گی. اور پھر ساری دنیا کے اندر بدنامی، ایک اسلام کی جو شکل ہے وہ پھر ایک، میں نے قرآن کی بات آپ کو بتائی وہ، اور یہاں پہلے کہہ چکا ہوں میں اس موضوع کے ساتھ، اس میں پھر یاد دلانا چاہتا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نبی بھی نہیں ہوئے تھے، ایک تنظیم تھی، ایک آرگنائزیشن، اس میں شامل ہوئے. کچھ نوجوانوں نے بنائی تھی، اس کا نام تھا حلف الفضول. مقصد یہ تھا کہ جہاں جس کا ظلم ہوگا، جس کے اوپر ظلم ہوگا، اس ظلم کو روکیں گے، جا کر بائی فورس روکیں گے. تو اب جب 8-10 اکٹھا ہو کے نوجوان کسی جگہ پہنچ جاتے تھے تو ابو جہل بھی ڈر گیا ایک دفعہ. اب اس نے کہا ہاں یہ لڑکے ان کی میں نے روک لی تھی، ان کا مال فلاں کا مال روک لیا تھا، لو لے جاؤ. تو جب 8-10 اکٹھا ہو کر جاتے تھے تو انہوں نے کہا یہ کام ہم یہ کرتے تھے، وہ ظلم کے خلاف آواز ہی اٹھانا نہیں، تو جا کر روکیں گے. اور اس کے اثرات کچھ ہو رہے تھے کچھ دنوں. نبوت کے بعد مدینے میں، مکے میں نہیں، مدینے میں جب طاقت تھی تب فرماتے تھے کہ اگر اس جیسی تنظیم اگر آج کوئی ہو تو میں اس کے اندر شامل ہوں گا. کون بنائے گا تنظیم؟ وہ اسلام تو خود ایک تنظیم ہے جس کے سربراہ وہ تھے، امام تھے. اسلام تو خود ظلم کے خاتمے کی بات کرتا ہے جس کے امام وہ تھے. تو یہ کس تنظیم کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی اگر بنے تو میں ساتھ دوں گا؟ غیر مسلم اگر بنائے تو میں اس میں شامل ہوں گا، اس جیسی اگر کوئی بنی تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ہمیں اس معاملے میں حساس اور سینسٹیو ہونا چاہیے. جہاں کہیں زیادتی ہو، اس زیادتی کے خلاف جو ہم سے ممکن ہو کچھ کہنا چاہیے، ورنہ آپ پر زیادتیاں ہوتی رہیں گی، پھر دوسرا بھی کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. ہوئی ہیں بہت ہوئی ہیں، بعض بہت بڑی بڑی ہوئی ہیں. لیکن گجرات کے فسادات کے اندر جہاں پر انپریسیڈنٹڈ زیادتیاں ہوئیں، پچھلے فسادات سے زیادہ بھیانک تھے اور جو پہلے ہوتے رہے فرقہ وارانہ فسادات، وہیں پورے ہندوستان کے اندر یہ ہندو تھے بہت بڑی تعداد میں جو اس کی مذمت کرتے تھے اور اسے برا کہتے تھے. مسلمان تو ڈر کر یہاں کے خاموش تھے اور نہیں بولتے تھے، اور ہندو بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے تھے. اور آج تک آتا ہے بعض جو بہت بولڈ ہیں، جو ہر وقت کچھ نہ کچھ زیادتی کے خلاف کچھ باتیں، مسلمانوں پہ زیادتی کے خلاف اب بھی کچھ کہتے رہتے ہیں. وہ کرتے ہیں یہ شکایت کہ مسلمان خود تو آتے نہیں سامنے، ہم ہی کرتے رہے. تب بھی یہ نہیں بولے تھے. وہی بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے احتجاج کیے تھے، تحریری احتجاج بھی کیے تھے اور دوسرے انداز میں بھی کیے تھے. وہ وقت پھر بہت برا ہوگا جب یہ حمایتی بھی نہیں بچیں گے آپ کے لیے، زبانی بولنے والے بھی نہیں بچیں گے. اور زبانی نہیں، دل کے جذبے سے بولتے تھے. تو یہ
کچھ ہوتا رہے گا اور کوئی آپ لوگ دیکھیں گے اور گزر جائیں گے. ایسے ہی نا جیسے کوئی راستے میں پڑی ہوتی ہے، لاش پڑی ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے گھر جلدی جانا ہوتا ہے، جا رہے ہیں، یہاں کیا رکیں. تو یہ انسان ختم ہو گیا، اندر کا انسان مر چکا. ایک بھیڑ آدمیوں کی اسلام نے انسان بنایا تھا انہیں، وہ انسانیت ہماری واپس آنی چاہیے. پھر اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے گی، آپ پر ظلم نہیں ہوگا. اور اصل میں اس لیے نہیں کہ ہم پر ظلم نہ ہو، اس لیے کریں گے، یہ بھی پتہ چل گیا. اصل میں تو اسی لیے کہ اللہ نے انسان بنایا ہے، اسے انسانوں کو قابل اکرام بنایا. اس لیے ہمیں کہنا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کہنا تھا جو کچھ بھی کرنا تھا یا کہنا تھا. مجھے امید ہے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں آئندہ آئیں گی، میں نے تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ لکھا ہے انہیں کہ کوئی بھی اس طرح کے واقعات ہوں جہاں ظلم ہو مائنورٹیز کے اوپر، اقلیتوں پر، ہمیں اطلاع دیجیے گا. ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہاں سے دعا کر سکتے ہیں اور زبانی ساتھ دے سکتے ہیں. آپ سولیڈیرٹی آپ کے ساتھ میں ہم مل کر کریں گے جو بھی کر سکتے ہیں. مجھے اطلاع ملے گی تو میں آپ کو بھی دیا کروں گا. آپ کی ذمہ داری کے انہیں تلاش کر کے لوگوں سے کہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ایک عیسائی عورت کو دیکھا، وہی اسی سارے ظلم کے واقعات کو جب دیکھا، بھی قریب کی حال کی بات ہے. ایک عیسائی عورت اور ایک اس کا ہسبینڈ، اس کا نام ہے، عیسائیوں تو مسلمانوں جیسا نام رکھتے ہیں وہاں پر، سائمہ اقبال. شوہر کے ساتھ میں بیٹھی تھی، دونوں رو رہے تھے. اس کی شادی شدہ اس عورت کو اٹھا کر لے گئے ایک صاحب جبرن. کئی دن رکھا اپنے پاس، زبردستی اس کا کنورژن کرایا. وہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ ان میں سے نہیں تھی کہ جو لڑکیاں چلی جاتی ہیں بہت زیادہ غریب گھروں کی. پھر وہ پولیس نے شاید ریکور کرا دی یا کسی بھی شکل میں. وہ آج بھی دعوے دار ہیں. بولا گئے تھے کورٹ تک، بیل ہو گئی فوراً. وہ باہر ہیں. یہ جو بیان دے رہے تھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اب اس کے باہوں پر اس نے کہا میں کتنی ننگی ہو جاؤں آپ کے سامنے. ہاتھ اٹھا کے باہیں دکھائیں، چہرہ سب زخمی تھا. نے کہا یہ دیکھ لیجئے، باقی جسم کیا دکھاؤں آپ کو، کہ میرے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی ہیں اور مجھے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا. اس کے بعد اب میں کسی بھی طریقے سے ابھی بھی بچ سکی. لیکن وہ دونوں چھپے ہوئے تھے جہاں کے. انہوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے آپ کو کہ کہاں ہیں، ہمیں ڈر ہے جیسے پتہ چل جائے گا وہ آ کے ہمیں پھر اٹھا کر لے جائیں گے اور ماریں گے. یہاں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، کوئی کچھ نہ کر سکے. آپ کو آپ کے گھروں سے اس شکل میں، اور گھروں کی بچیوں کو اور گھر کی عورتوں کو اور لوگوں کی بیویوں کو ایسے اٹھا لیا جائے تو کیا گزرے گی؟ اور کوئی کچھ نہ بولے اور کوئی کچھ نہ کر سکے. یہ ظلم ہو رہا ہے مائنورٹی سے، اقلیتوں کے ساتھ خاص طور سے ان پہ بھی ہو رہا ہے. وہ واقعات بھی جو اصل میں وہ بھی مائنورٹیز ہی ہیں. انہیں مسلمان کب مانتے ہیں؟ شیعوں کے اوپر ہوا اگر حملہ یا جو کچھ بھی ہوا. اس سکھ مینٹیلٹی سے اللہ محفوظ رکھے، اس بیمار ذہنیت سے. ہماری ذہنیت صحت مند اسلامی ذہنیت ہو، جہاں ہم حق کی بات کر سکیں اور حق کا ساتھ دے سکیں. جہاں پہ بھی حق ہو، جس کی طرف بھی ہو، حق کی گواہی دیں، چاہے ہمارے اپنوں کے خلاف جائیں جو اپنے کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی. تو پھر آپ کے لیے یہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی حساب دینے سے بچے گی. بارک اللہ لنا وفی القرآن العظیم انہ تعالی جواد الکریم.